وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آباء محترم، میں اور آپ کل مخلوقات محرم الحرام کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اسلامی تقویم میں محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور رب تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے جو 4 ماہ حرمت والے قرار دیے، ان 4 ماہ میں سے محرم آخری مہینہ ہے۔ اسلامی تقویم رب تعالیٰ کی عطا، احسان اور نوازشوں کا مظہر ہے۔ رب تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے بنائے، ان میں آخری مہینہ ذی الحجہ کا، وہ بھی حرمت والا مہینہ، اور پہلا مہینہ محرم کا، یہ بھی، یعنی رب تعالیٰ کی منشا اور مرضی اپنی مخلوق کے ساتھ انتہائی احسان کی ہے کہ انہیں جو شب و روز عطا فرمائے، جو دن اور رات دیے، ان کی ابتدا بھی خیر والی ہے، ان کی انتہا بھی خیر والی ہے۔ اور قاعدہ ہے، جس کام کا آغاز اچھا ہو اس کا انجام اچھا ہو، تو بیچ کا جو دورانیہ ہے، بیچ کا جو پیریڈ ہے، وہ بھی اچھا ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں، جیسے کسی کی کوئی بڑی اہم نشست ہو، ملاقات ہو، وہ جاتے ہی مذاکرات کے لیے بڑی خوش مزاجی سے ایک دوسرے کو ملیں۔ دوران ملاقات، دوران مذاکرات ہو سکتا ہے کئی ایک معاملات میں اختلاف رائے ہو، آوازیں اونچی نیچی بھی ہو۔ اگر مذاکرات کا اختتام اچھا ہو جائے، مفاہمت پہ ہو جائے، مصالحت پہ ہو جائے، تو جو دوران مذاکرات معاملات بگڑے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ اب حالات خراب ہو جائیں گے، بے قابو ہو جائیں گے، فساد ہوگا، تو جو آخری بات ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے، بیچ والی بات سمجھیں۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ، انسان کے ساتھ بالخصوص، جو کہ جاہل ہے، اپنے علم سے اللہ نے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، کہ انسان کو پتہ نہیں تھا، اسے تو اتنا وقوف ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا کیا احسانات فرمائے۔ اب یہ حرمت کے مہینے سے ہی انتہا، حرمت کے مہینے سے ہی ابتدا، اس میں میرا اور آپ کا یا کسی کا بھی کوئی کمال ہے؟ یہ تقویم کس نے بنائی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ جسے کہتے ہیں وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔
ان اللہ للناس لرؤوف رحیم. بندے کو تو پتہ ہی نہیں محرم الحرام اتنا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جب اس کائنات کے نظام کو بنانے کا، اس کی مخلوقات کو بنانے کا، پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے اول خلق اللہ القلب. رب تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اسے حکم دیا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے اسے لکھ دے. تو اس قلم نے جو کہ پروردگار کا قلم تھا، اس نے از اول تا آخر جو کچھ بھی ہونا ہے وہ لکھ دیا ہے. رب تعالیٰ کے پاس وہ کتاب ہے جسے لوح محفوظ کا نام دیا گیا. اس میں ہر وہ چیز لکھی ہوئی ہے جو اس کائنات کے وجود کی ابتدا سے لے کے اس کے اختتام تک ہوئی ہے، ہو رہی ہے یا ہونی ہے. وہ جو رب تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اسی مبارک مہینے میں جس کا نام محرم ہے اللہ نے پیدا فرمایا. یہ زمین و آسمان کے نظام کو رب تعالیٰ نے محرم میں پیدا فرمایا. جناب آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے محرم میں بنایا، اسی میں ان میں روح کو پھونکا، اسی میں رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اسی مبارک مہینے میں رب تعالیٰ نے انہیں جنت سے یہاں دنیا میں بھیجا. اکثر انبیاء مرسلین کو جو عطائیں ہوئی ہے، نبوت و رسالت ملی، رب تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے اسی مبارک مہینے میں عطا فرمائی. جناب نوح علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب سے نجات ملی وہ اسی مبارک مہینے میں ملی. جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو رب تعالیٰ نے اندھیروں سے نجات عطا فرمائی، جہاں کوئی کسی کی سننے والا نہیں تھا، جہاں دنیا کا کوئی ذریعہ کارگر نہیں تھا، قرآن نے اس ماحول کی عکاسی کی ہے. وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وہاں انتہائی محرومی تھی، کوئی کسی کی سننے والا نہیں تھا. وہاں سے رب تعالیٰ نے جو جناب یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی وہ بھی یہی مبارک تھی. اللہ کتنے ایسے واقعات ہوئے. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہیں اور ان کی قوم کو رب تعالیٰ نے فرعونیوں سے، اس کے لشکر سے جو نجات عطا فرمائی، وہ کرب عظیم، وہ عذاب جو انہوں نے برس برس سہے تھے، نسل در نسل برداشت کر رہے تھے، وہ بھی یہ مبارک نہیں ہوتا. اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو رب تعالیٰ نے جو پانی میں ڈبو کے مار دیا وہ بھی یہی مبارک تھا. کتنے ایسے واقعات ہوئے جو کہ محرم میں اللہ نے فرمائے. محرم شروع دن سے ہی رب تعالیٰ کی ہاں بڑی عظمت والا، بڑی محبت والا، بڑی خوشی والا، بڑی عزت والا، پریشانیوں سے نجات کا مہینہ محرم، خوشیوں کے حصول کا ذریعہ بننے کا مہینہ
محرم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ شریف چلے گئے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمارے بڑے جناب موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے اور اس کی لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعونیوں اور اس کے لشکر کو غرق آگ کر دیا تھا، پانی میں ڈبو دیا تھا۔ تو ہم اس شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں، اور یہ ہم ہی نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا کہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ فرمایا کہ ہمارا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پہ حق ہے۔ تو امت کو فرمایا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم ساتھ میں، اگر میں اگلے سال تم میں ہوا تو میں ساتھ میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم 9 یا 10 کا 10 یا 11 کا صرف ایک روزہ نہ رکھیں، 2 رکھیں۔ محرم الحرام تکالیف سے نجات کا مہینہ ہے، محرم الحرام خوشیوں کا مہینہ ہے، محرم الحرام رب تعالیٰ کے قرب کا، اس کی رضا کا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے کئی اہم واقعات محرم میں ہوئے، یہ رب تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اکابرین نے، صوفیاء نے، اسے ہم کہتے ہیں تجاریب الصالحین۔ کیا کہتے ہیں؟ تجاریب الصالحین، نیک لوگوں کے تجربات۔ تجاریب الصالحین میں سے ہے کہ جو پریشانیوں کا، غموں کا، دکھوں کا، بیماریوں کا مارا ہوا ہو، جس کی کوئی حاجت ہو، اس کے سر پہ وہ پڑ گئی ہو، وہ چاہتا ہو مجھے اس سے نجات مل جائے، میں اس مصیبت سے نکل جاؤں، میرا یہ کام ہے، یہ ہو جائے، اسے کوئی ضرورت ہو تو محرم الحرام میں وہ بسم اللہ شریف کا عمل کرتے ہیں، بسم اللہ شریف کا پڑھے۔ اگر کسی کا کہیں تعلق ہے ان سے پوچھ لے، نہیں تو خود سے پڑھ لے۔ موٹا سا کلیہ ہے اس کا، کوئی لمبے چوڑے اس کے کلیات نہیں ہے، روز 100 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ لے۔ اور اگر چاہتا ہے کہ تھوڑا طبیعت ہوتی ہے کہ نہیں میں کوئی سلیکٹڈ اور کیلکولیٹڈ چیزیں پڑھوں، تھوڑی سی کوئی گھومن کے ریوا لے، تو پھر مختلف اعمال جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے ہیں، کسی سے پوچھ کے پڑھ۔ بسم اللہ شریف بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے۔ بسم اللہ شریف ہر ناقص کے لیے بھی ہے، ہر کامل کے لیے بھی۔ اول تا آخر کوئی درجہ ایسا نہیں ہے جس میں بسم اللہ شریف کی برکت معاون نہیں ہوتی۔ ہر خوشی کے حصول کے لیے بسم اللہ شریف کا عمل کیا جا سکتا ہے، ہر دکھ درد اور پریشانی سے نکلنے کے لیے بسم اللہ شریف کو پڑھا جا سکتا ہے۔ 360 دفعہ روز پڑھ لیں، 625 دفعہ روز پڑھ لیں۔ چاند کی تاریخوں کے حساب سے روز ایک تسبیح پڑھیں، روزانہ ایک تسبیح بڑھاتے جائیں۔ جب 14 پہ جائیں تو 14 تسبیح ہوں گی، 15ویں کو 15 تسبیح کریں، اس کے بعد ایک ایک تسبیح کم کرتے چلے جائیں۔ پھر ہمیشہ 125 دفعہ ہر صبح سورج کو ایسے گھور کے دیکھیں جب ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے اپنا وہ، اب سائنس کہتی ہے کہ اس وقت میں سورج توانائی دیتا ہے، کوئی اسے کہتے ہیں وٹامن ڈی، اور وقت میں میسر نہیں ہوتا، تو اس وقت اسے دیکھیں اور بسم اللہ شریف پڑھیں۔ علامہ مولی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو 1 سال تک روزانہ 125 دفعہ بسم اللہ شریف صبح ٹھنڈے میٹھے وقت میں جب سورج ابھی لالی پہ ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اسے دیکھ کے پڑھے، تو 1 سال میں اللہ تعالیٰ اسے ایسی سہولیت
سہولیات دے دیتے ہیں جیسے بادشاہوں کو کرنے سے بات بنتی ہے. محرم شریف بھائی برکت والا مہینہ ہے اور دین اسلام کے ماننے اور چاہنے والوں نے اس میں قربانیاں بھی دی ہیں. قربانی کا حصول، قربانی کا مقصد، قربانی کا فلسفہ جو دین اسلام نے بتایا ہے وہ رب تعالیٰ کی دائمی رضا، قرب اور حصول کے لیے. خواہ وہ وقت کی قربانی ہو، خواہ وہ مال کی قربانی ہو، خواہ وہ جان کی قربانی ہو، جو بھی رب تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے قربانی دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے جو کامیاب لوگوں کے، انعام یافتہ لوگوں کے درجات بتائی ہے وہ 4 درجات ہیں: انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا. تو اس میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ انبیاء مرسلین کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے اور پھر شہداء کا ہے اور پھر ہر اہل ایمان کا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو محرم میں نیکوکاری کی زندگی گزارنے والوں میں شامل فرمائے اور تقویٰ کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے وہ بڑی جلدی پھلتی پھولتی ہے. اس نیکی پہ پھل بڑی جلدی لگتے ہیں، اس سے آپ بڑی جلدی منور اور معطر ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے ماحول کو بڑی جلدی خوشگوار کرتے ہیں. گناہ چھوڑ کے نیکی کریں. نیکی بھی بتاتی ہے کہ نیکی کیا ہوتی ہے. ہم گناہ بھی کیے جاتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، نیکی بھی کرتے ہیں. نہ کرنے سے تو اچھا ہے، مگر اگر گناہ چھوڑ کے نیکی کرے تو پھر مزہ ہی کچھ ہوگا. پھر ان للمتقین مفازا. سنو، یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ جسے کامیابی کہتے ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں کی زندگی چھوڑتے ہیں. تو بھائی محرم میں بھی جو بھی آپ کریں کوشش کریں ذرا زیب و زینت اختیار کریں، نہائیں. آج کل تو موسم ویسے بھی بڑا آوازاری کا موسم ہے یہاں پاکستان میں، ہم بالخصوص ہمارے پنجاب میں. تو نہائیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنے، بنے سمرے اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور نیکی کریں لوگوں کے ساتھ، ان کا فائدہ کریں. اگر فائدہ نہیں کر سکتے کم از کم کسی بھی قسم کا نقصان ہرگز نہ کریں. یہ کرتے ہوئے جب آپ نیکی کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے. مجھے ابھی کل ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ میں نے ابھی بسم اللہ شریف شروع کی ہے، الحمدللہ مینو بسم اللہ نے دسیا کہ تو کچھ پڑھ لے. رات 2 بجے مجھے انہوں نے فون کیا. میں نے اسے پوچھا کہ تینوں کی بسم اللہ نے موقع بول رہے کیا کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں میرے کتنے کام تھے جو سر کو چڑھے ہوئے تھے، میں جن کی وجہ سے پریشان تھا، وہ اللہ نے ایسے فضل فرمایا کہ ایک دن میں ہی وہ کتنے کور ہو گئے مجھے پتہ نہیں چلا. تو بھائی جب بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، گناہ چھوڑ کے کرتا ہے، تو یقین جاننے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کا نور دیکھ لیں تو ہمارا کسی اور طرف دھیان بھی نہ جائے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں محرم الحرام کی حقیقی قدر کرنے والوں میں اللہ اپنے فضل سے شامل فرمائے. وہ خوش نصیب جنہیں رب تعالیٰ معاف فرما کر اس محرم میں اپنا بنائیں گے، اللہ اپنے احسان سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. مجلس ذکر ہے، آپ 11 منٹ کا